السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر، وتمم بالخير، وبك نستعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين. ابراہیم علیہ السلام نے سفر ہجرت کے اندر اللہ سے یہ دعا کی کہ اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، مقدس و مطہر کلمات اللہ رب العزت کے لیے جو ساری کائنات کا اکیلا ہی خالق و مالک ہے. بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام میرے اور آپ دے حقیقی مرشد و رہنما امام الانبیاء، ہادی کائنات، امام الرسل، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، جناب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے. انشاءاللہ العزیز 2 جون 2023 دا اج دا خطبہ جمعۃ المبارک تاریخ زمزم اور تاثیر زمزم اس عنوان تے ہوئے گا. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ مینو اور توانو زمزم پین دی توفیق بھی دے اور موقع بھی عطا فرمائے. یہ بڑی قسمت والی بات ہے. دنیا کائنات تے زمزم تو بڑھ کر کوئی مشروب نہیں ہے. اس کے اندر اللہ نے شفا بھی رکھی ہے اور زمزم دے نال بھوکے بندے دی بھوک بھی دور ہو جاندی اور پیاسے بندے دی پیاس بھی ختم ہو جاندی. بلکہ حدیث میں چاہتا ہے کہ جڑا بندہ جس نیت نال زمزم پیندا ہے اللہ وہی نیت پوری کر دیندے. نبی ابراہیم علیہ السلام امتحان در امتحان نے آپ دی عمر 85 برس ہے اور اما جان سارا علیہ السلام دی عمر 70 برس. حالے تک اولاد کوئی نہیں. وہ جڑا ظالم بادشاہ سی نا، پچھلے جمعے میں عرض کر چکے ہیں، انہیں دست درازی دی کوشش کی تھی. اما جان نے رب کو دعا کی تھی، اس نو ناکام کیتا. اس نے متاثر ہو کے اپنی بیٹی ہاجرہ تحفے میں عطا کر دی تھی. اما جان نے بڑا بڑا حوصلہ کیتا تو فرماندیاں نے اے ابراہیم علیہ السلام میری عمر بھی 70 برس ہو گئی ہے، بڑی عمر ہے. اے ہاجرہ جوان ہے، یہ تحفہ تے مینو ملے، میں تانوں تحفہ دینی ہے، تسی شادی کر لو، نکاح کر لو، اللہ تانوں اولاد دے دے گا. بڑا بڑا حوصلہ کیتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اما جان ہاجرہ نال نکاح کر لے. اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نو 86 سال دی عمر اندر 85 سال دی عمر چ یہ بات طے ہوئی، نکاح کر لیا. اللہ نے سال بعد رحمت کر دی تھی اور اللہ کو دعا بھی کی تھی نا انہوں نے، رب هب لي رب هب لي من الصالحين
اتنا بڑا یقین ابراہیم علیہ السلام 85 سال دی عمر اندر اللہ کو کتنے یقین نال بیٹا منگ رہے نے، اللہ کو نیک بیٹے دا سوال کر رہے نے کہ اے عرش والے اللہ، زمین تے تیری توحید نو بیان کرنے والا اس وقت میں کل آئی ہوں، یا اللہ میرا مومن عطا کر دے، نیک تے صالح بیٹا عطا کر دے۔ اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائیا اور اللہ نے خوشخبری بھی عطا فرما دیتی۔ سورہ صافات آیت نمبر 101 اللہ رب العزت جواب دے رہے نے، فبشرناہ بغلام حلیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے ساڈے کولوں نیک تے صالح بیٹے دا سوال کیتے، اللہ فرماندے نے اسی انہاں نوں خوشخبری دیتی ہے، ایسا بیٹا عطا کریں گے، نیک تے ہوئے گا لیکن اندے نال بردبار تے حلیم بھی ہوئے گا، بڑے حوصلے والا۔ اللہ کہندے نے اسی خوشخبری دیتی، رب نے رحمت فرمائی، رب نے بیٹا دیتا۔ اما جان ہاجرہ دے وچوں اسماعیل تے اے اصل وچ عبرانی لفظ ہے، اسماعیل یہ تے عربی دا لفظ ہے نا، تے اس وقت عبرانی زبان اندر انہوں نے نام رکھیا شمائیل۔ شمائیل تے شما دا معنی ہوندا ہے سننا، کی معنی ہے؟ سننا۔ تے ایل دا مطلب ہے اللہ نے، یہ دا معنی رب نے سن لئی، رب نے سن لئی۔ انہوں نے یہ نام رکھ دیتا شمائیل، تے اینو عربی سے کہندے نے اسماعیل۔ اسماعیل یہ دا معنی ہے رب نے سن لئی، اللہ نے سن لئی، رب نے گود ہری کر دیتی، اللہ نے نیک صالح بیٹا عطا کر دیتے۔ اسماعیل علیہ السلام رب نے ایسا بیٹا عطا کیتے کہ جرا بات اللہ دا نبی بننے والے، قرآن میں اللہ فرما رہے نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جس وقت اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نو کچھ امتحانہ دے اندر آزمایا، کچھ امتحان پہلے گزر چکے نے، باپ دا گھر چھڈیا، قوم نو چھڈیا، اپنے وطن نو قربان کیتا، اللہ دے رستے اندر ہجرت کیتی، قوم نل وقت دے بادشاہ نل مقابلہ کیتے، ہن ایک اور آزمائش آ گئی۔ اللہ رب العزت نے 86 سال دی عمر اندر مہنگا پتر عطا کیتا ہے، بڑی عمر اندر اور آزمائش آ گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، میں چاہنا اپنے بیٹے نو اور اپنی اس دوسری بیوی ہاجرہ نو اس بیابان تے جنگل بے آباد جگہ تے چھوڑ کے آ جاؤ جتے ایک وقت میرا گھر بنے گا، اللہ اس کو آباد کر دے گا۔ نبی ابراہیم علیہ السلام 2 سال دا پتر ہے، 2 سال دا بیٹا ہے۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 1 صفحہ 70 اے تاریخ دا حوالہ نوٹ کرنا۔ طبقات ابن سعد سے لکھے ابراہیم علیہ السلام نے سواری تے سوار کیتے، اپنی بیوی ہاجرہ نو بٹھایا، 2 سالہ بیٹے نو نال لے بیت اللہ شریف دے کول جا کے جتھے اس وقت ظاہری طور تے کوئی چیز نہیں، نہ سبزہ نہ سبزی، نہ انسان نہ حیوان، پہاڑی پہاڑ نے اللہ دا حکم سمجھ کے انہوں نے اتھے چھڑ کے آ رہے نے۔ جناب سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے چونکہ اے ہاجرہ نو تحفتاً ابراہیم علیہ السلام نو پیش کیتے، اللہ رب العزت نے انہاں دی قربانی نو قبول کیتے اور انہاں دی قربانی نو قبول کر دیا۔ جناب ہاجرہ وچوں نبی ابراہیم دی گود نو ہریا فرما دیتے۔
اللہ دے پاک پیغمبر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جدو چھڑ کے واپس آ رہے نا تے جناب ہاجرہ پریشان ہو جاندیاں نے اس جگہ تے جس مقام تے آج زمزم دا کنواں ہے نا، اللہ مینو تینوں او بار بار ویکھن دی توفیق عطا فرمائے. مینو تے کافی عرصہ ہو گیا الحمدللہ، زمانہ طالب علمی اندر میرے خیال کو 20-22 سال تے ہو گئے ہوں گے. اللہ نے ادو ہی بخا چھڈیا سی. دعا کرو اللہ پھر موقع عطا کرے، اللہ سب نو موقع عطا کرے. مقام ابراہیم دی جگہ تے اللہ دے حکم سمجھ کے 2 سال دا بیٹا ایک اور امتحان شروع ہو گئے. جوان بیوی 2 سال دا ننا معصوم بیٹے تھیلے وچ تھوڑے جہے کھجوراں نے، مشکیدے دے اندر تھوڑا جا پانی ہے، انہاں دے حوالے کر کے تے جا رہے نے، واپس پڑھ کے ویکھ دے ہی نہیں. جناب حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام آواز دیندیاں نے، یا ابراہیم، او میرے سر تے تاج ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، این تذهب، کتھے جا رہے ہو؟ وَتَتْرُكَنَا بِهَذَا الْوَادِي الَّذِي لَيْسَ فِيهِ إِنسٌ وَلَا شَيْءٌ. او میرے سر تے تاج ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سانو کلیاں نو چھڈ کے ایسی بے آباد جگہ تے جتھے انسان بھی کوئی نہیں، چیز بھی کوئی نہیں. اللہ اکبر. لَيْسَ فِيهِ إِنسٌ وَلَا شَيْءٌ، کوئی انسان نہیں ہے اور کوئی چیز نہیں ہے. کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام چلتے ہی جا رہے. حضرت حاجرہ عرض کر دیا نے، انج لگتا ہے بھی رب دے حکم نال چھڑ کے چلے ہو گے. تو پھر پیچھے مڑ کے دیکھیا، کہتے ہیں ہاں اپنے معصوم بچے نو، اور بچہ بھی ہو جڑا اکلوتا ہوئے، بڑی عمر اندر، بڑھاپے دے اندر، پہلوٹھی دا پہلا ہی پتر کونے میں چھڑ کے جاندے. جدو اما جان حاجرہ نے سنیا کہ اللہ دے حکم نال سانو چھڑ کے جا رہے نے، اما جان دا اتنا یقین، اتنا توکل، توجہ کرنا. حدیث دے لفظ نے کی فرماندیاں نے، اذن لا یسیعنا، اے میرے سر تے تاج ابراہیم علیہ السلام، اگر رب دے حکم نال چھڑ کے جا رہے ہو تو اللہ سانو کدی بھی ضائع نہیں کرے گا. اللہ کدی ضائع نہیں کرے گا. تے حدیث میں چاند ہے سنیا پہاڑ دے کول جدو واپس پہنچے نا، اللہ دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ دے قریب، بیت اللہ وال منہ کر کے دعاواں کیتیاں جنہاں دا تذکرہ میں پچھلے خطبے چ کر چکے ہیں. رب کو دعا کی تھی، اللہ اپنی بیوی نو، اپنے بچے نو غیر آباد جگہ تے چھڑ کے جا رہے ہوں، اس مقصد واسطے تیرا کر قریب ہے تے 5 وقت دے نمازی بن جان، پکے نمازی بن جان. اللہ سونیا ساری زندگی انہاں نو رزق دی کمی نہ دیں، دنیا دے دل اس علاقے وال موڑ دے، دنیا دے دلاں دے اندر مکے دی محبت پا دے، لوگاں دے دل مکہ المکرمہ دی طرف مائل کر دے. وارزقہم من الثمرات، اللہ میرے بیوی بچے نو رزق دی کمی بھی نہ آوے. اللہ پھل وافر عطا کر دے. اللہ نے پھل بھی بھیج دیتے تے لوگاں دی توجہ بھی کر چھڈی، اور لوگ بار بار آ رہے نے مکہ دی طرف، اور آج تک آ رہے نے، قیامت تک آندے رہیں گے انشاءاللہ. وہ ایرا مشکیدہ سی نا پانی والا، ظاہر ہے ایک دن پانی نے مکنا سی، پانی ختم ہو گیا. یہ بخاری شریف کتاب الانبیاء جلد نمبر 8 اس کے اندر تفصیل موجود ہے. صحیح بخاری دے اندر جناب حاجرہ علیہ السلام ننے منے بچے دے نال اللہ دا حکم سمجھ کے ازمائش نو پورا کر رہے نے. کچھ وقت گزریا،
تھیلے دیا کھجورا بھی ختم ہو گئی، مشکیدے دا پانی بھی ختم ہو گیا، اردا گرد کوئی پانی بھی کوئی نہیں، انسان بھی کوئی نہیں، پریشانی پریشانی۔ تے جانتے ہو نا ماں دی مامتا اپنے بیٹے دے بارے سے، ماں تو بڑی پریشان ہے نا، جنی محبت ماں کر سکتی کائنات سے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ننھا جا بچہ، چھوٹی عمر 2 سال دا بچہ، پانی نہ ملیا، کھجورا نہ ملیا، آپ دا دودھ ختم ہو گیا، بیٹا بھی بلکرے خود بھی پریشان نے، اپنے بیٹے واسطے تلاش کرنے واسطے کدے صفا ول جاندیاں نے، صفا تو مروا ول آندیاں نے، جدو بیٹا نظر آندے تے آرام نال جاندیاں نے، جدو اکھاں تو اوجھل ہو جاندے دوڑ لانی شروع کر دیندیاں نے۔ اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم علیہ السلام دے خاندان دیاں انہاں چیزاں نو قیامت تک باقی رکھے۔ قرآن چ اللہ فرمایا نا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، رب نے اعزاز بخشے اے ابراہیم علیہ السلام، تسی دنیا تو چلے بھی جاؤ گے، تہاڈیاں یاداں قیامت تک باقی رہن گیاں۔ سبحان اللہ۔ اما جان حاجرہ علیہ السلام ننے بیٹے اسماعیل دی خاطر کدی صفا ول جاندیاں نے، صفا تو مروا ول ایک چکر، مروا تو صفا ول دوسرا چکر، پھر تیسرا چکر، چوتھا چکر، پنجواں چکر، صفا تو شروع کر کے مروا تک 7 چکر پورے کیتے۔ اللہ اکبر۔ 7 چکر جب پورے ہوئے ایک غیب سے آواز آئی، سانس چڑھا ہوا ہے اما جان کو، آپ کے دوڑ لگانے والی جگہ پر آج سعودی حکومت نے سبز بتیاں لگا دی تاکہ عمرہ کرنے والوں کو اندازہ ہو سکے کہ یہاں سے ذرا تھوڑا سا دوڑ کر جانے مردوں کے لیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ غیب سے آواز آئی، اما جان فرماندیاں نے تسی کون ہو؟ اگر کوئی مدد کر سکتے ہو تے ساڈی مدد کرو۔ دراصل وہ اللہ دی طرفوں بھیجے ہوئے فرشتے سن، اور دوسری حدیث تو پتہ چل دے ایک فرشتہ جبرائیل ہے، ایک انہاں دے نال دوسرے فرشتے نے، اللہ دی طرفوں فرشتے آئے، فبحث بعقبہ قال بجناحہ۔ حدیث میں چاندے کہ فرشتے نے یا تے اپنی ایڑی ماری یا پھر اپنا پر ماریا۔ فرشتے نے ایڑی ماری یا فرشتے نے اپنا پر مارا۔ بخاری شریف کتاب الانبیاء، فرشتے نے اپنا پر ماریا تے جتھے نبی اسماعیل بچپن اندر لیٹے سن نا، اللہ نے انہوں نے قدمہ دے کولوں زمزم دا چشمہ جاری فرما دیتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ نے اتنی برکت فرمائی، اتنی رحمت فرمائی، بڑی خوشی ہوئی، چونکہ بڑی دیر دی پیاس لگی سی، بھوک لگی سی، اے بظاہر تے پانی سی نا، لیکن نبی پاک فرماندے نے ایک کھان دا کم بھی دیندا، پین دا کم بھی دیندا ہے۔ زمزم او عظیم پانی۔ اما جان حاجرہ علیہ السلام زمزم دا چشمہ سے لیا، انہوں کر کے بننا مار کے روکن دی کوشش کر دیا نے، نال کہندیاں نے زم 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 زم، ادا مطلب ہے رک جا رک جا۔ میں قربان جاواں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اما حاجرہ تے رحمتہ فرمائے، اگر اما جان زمزم کر کے تے زمزم دے کنویں نو روک دیا نا تے ساری زمین تے زمزم دا پانی پھیل جاندا، ساری زمین تے۔ لیکن چونکہ انہاں نو اللہ نے عطا کیتا ہے، انہاں نے انہوں کنٹرول کیتا، نار فرماندے زمزم رک جا، زمزم ٹھہر جا۔ انہاں مطلب
ایسا پانی جتوں زور نال پانی نکلدا ہے نا تے پانی چلن دی آواز بھی آندی ہے، انہوں بھی زمزم کہندے نے۔ اے کتے تسی دریا یا سمندر دے قریب جاؤ نا تے پانی دیا لہراں جدوں چلدیاں نے تے پانی دی ایک خاص آواز ہے۔ اب بابا جی ساڈے شمشان فرماندے نا رب دیاں نعمتاں دا تذکرہ کردے نے، کہندے نے کتے باہر ٹھاٹھوں مار دے، کتے باہر کہندے نے سمندر نو، کتے باہر ٹھاٹھوں مار دے، کنڈے نہ دس دے پار دے، مچھ کچھ چھالاں مار دے، کسے ڈوب دے کسے تار دے، کتے ہود عالم، ہود تے توجہ کرنا ذرا، پانی دی ایک خاص آواز ہوندی ہے۔ بابا جی فرماندے نے کتے ہود عالم ہو بہو سبحانہ سبحانہ، جڑے پانی دے وچوں چلن دی آواز آندی ہے اس پانی دی آواز نو بھی زمزم کہندے نے، ایک معنی۔ دوسرا معنی اللہ اکبر اللہ، سریانی زبان اندر ٹھہرن نو بھی زمزم کہندے نے۔ میں ہونی عرض کیتا ہے نا اما جناز رکھ دیا نے رک جا زمزم زمزم ٹھہر جا، کتے بہتا ہی نہ پھیل جائیں، ایک معنی رک جا، دوسرا پانی کی آواز کو بھی زمزم کہتے ہیں، اور تیسرا معنی فتح الباری جلد نمبر 3 صفحہ 394 فتح الباری کے اندر علامہ حافظ ابن حجر الاسقلانی لکھتے ہیں کہ بہت زیادہ مقدار وچ جدو پانی جمع ہو جاتا ہے نا جڑا ختم ہی نہ ہوئے اس پانی کو زمزم کہندے۔ تو دیکھو میرے رب دی قدرت دیکھو، اللہ دی حکمت دیکھو، میرے رب دا کمال دیکھو کہ کنے ہزاروں سال پہلے نبی اسماعیل دیاں ایڑیاں دے کولوں فرشتے دے پر مارن نال رب نے زمزم دا چشمہ جاری کیتا ہے جن دا فیض اج تک جاری اور زمزم دا پانی صرف مکے والے نہیں، مدینے والے نہیں، ریاض والے نہیں، بلکہ ساری دنیا دے مسلمان زمزم دا پانی پیندے بھی نے، انہوں لے جاندے بھی نے۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ نے انہیاں برکتاں کیتیاں نے آج تک چل رہے تے انشاءاللہ قیامت تک چلدا ہی رہے گا۔ یہ ہے نبی ابراہیم دی باقیات۔ فرمایا کہ اے میرے پیغمبر وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرِينَ، اے میرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام تسی دنیا تو چلے جاؤ گے تو ہڈیاں نشانیاں میں قیامت تک باقی رکھاں گا۔ اے زمزم کیسی نشانی ہے؟ اللہ اکبر اللہ، یہ تھوڑی جی تاریخ بیان کی تھی میں زمزم دی، کچھ مزید بیان کریں گا آخر جا کے، لیکن تاثیر بھی سن لو نا زمزم دی تاثیر کی ہے۔ حضرت علامہ صحابی رسول مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حوالہ نوٹ کرنا سنن دارقطنی جلد نمبر 2 صفحہ 299 کتاب الحج، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب له، او میری امت دے لوگوں، میری امت دے وچوں جڑا بھی بندہ جیڑی نیت نال زمزم پیوے اللہ او نیت ہی پوری کر دیں گے۔ یہ حدیث میرے نبی پاک دی۔ تو
تکلیف آئی نے زمزم پی لے اس نیت نال رب میری تکلیف دور کر دے، اللہ دی قسم دور ہو جان گیا۔ دائمی بیماری ہے، زمزم اس نیت نہ پی لے اللہ مینوں شفا دے دے، اللہ دی قسم رب شفا دے دے گا۔ تو رب کو پناہ منگنا چاہنے اس نیت نال زمزم دا پانی پی لے، اللہ تینوں انشاءاللہ پناہ بھی دے دے گا۔ کوئی میرا بچہ، کوئی دوست، کوئی بیٹا، کوئی بیٹی، اسٹوڈنٹ، طالب علم ہے، وہ چاہتے کہ میں اچھے نمبر لواں، میں کامیاب ہو جاواں، اللہ دی قسم ذہن نو تیز کرنے واسطے زمزم کا پانی پی لوے، اللہ اس بچے دے ذہن نو صاف کر دیں گے، تیز کر دیں گے۔ کیونکہ نبی پاک دی حدیث ہے، میں عربی دے لفظ کور کر رہے ہیں، توجہ کرنا، ماء زمزم لما شرب لہو، آقا کائنات فرماتے نے زمزم دا پانی جس مقصد واسطے پیتا جائے اللہ وہ مقصد پورا کر دیں نے۔ اگر کوئی بندہ اس مقصد واسطے پین دے اللہ انہوں شفا دے دے، شفا کاللہ، فرمایا اگر تم شفا دی نیت نہ پیوے اللہ تینوں شفا دے دے گا۔ وَإِن شَرِبْتَهُ لِشِبْعِكَ أَشْبَعَكَ اللَّهُ، اگر کوئی بندہ اس نیت نہ زمزم پیندے اللہ میری بھوکاں پیاساں دور کر دے وے، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اے زمزم دا پانی واحد و پانی ہے جن دے پین نال پیاس بھی مک جاندی ہے، بھوک بھی مک جاندی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ وَإِن شَرِبْتَهُ لِيَقْطَعَ ظَمْأَكَ قَطَعَهُ اللَّهُ، جس نیت نہ پیو گے اللہ وہ نیت پوری کر دیں گے۔ وَهِيَ حَزْمَةُ جِبْرِيلَ، کائنات امام فرماتے نے اے تے جبریل دا کنویں، کن دا کنویں؟ کیونکہ جبریل علیہ السلام نے پر مارے ہیں نا، حدیث میں چند فرمایا وَهِيَ حَزْمَةُ جِبْرِيلَ وَسُقِيَ اللَّهِ إِسماعِيلَ، جبریل دا کنویں جرا اللہ نے اسماعیل نو پلائے، اسماعیل نو اللہ نے وارث بنایا۔ امام شکانی رحمت اللہ علیہ نیل الاوطار جلد نمبر 5 صفحہ 93 میں لکھتے دار القطنی کی حوالہ سے فرمایا اذا شربتہ مستعیذا باللہ اعاذک اللہ، نبی پاک نے فرمایا اے ابن عباس اگر تو رب کو پناہ منگنا چاہنے کسی بھی چیز اندر اس نیت نے زمزم پی لے اللہ پناہ بھی عطا کر دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور اسی طرح یہ الفاظ مستدرک حاکم جلد نمبر 1 صفحہ 473 اندر کتاب المناسک بابو ماء زمزم دے اندر بھی موجود نے۔ اللہ مینو تینو زمزم پین دی توفیق دے دے۔ یہ بات یاد رکھنا، مومن آدمی زمزم رج کے پیندا ہے تے منافق تھوڑا پیندا ہے۔ حدیث میں چاند ہے میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دار قطنی جلد نمبر 2 صفحہ 288 کتاب الحج اندر آپ سرکار فرماتے ہیں آیتم بیننا و بین المنافقین، اے میری امت کے لوگوں میرے ساڈے تے منافقوں کے درمیان فرق اے وے، منافق زمزم پیندا تھوڑا، مومن زمزم پیندا جی بھر کے پیٹ بھر کے۔ دعا کر اللہ مینو تینو اوتھے ہی لے جاوے جتھے زمزم دے کولر تے زمزم دے گلاس پے نے، ادھر مکے تے بیت اللہ نو ویندے جائیے تے نال رج کے زمزم پیندے جائیے۔ آمین کہہ دو جی میں تسی آمین کہی 10 سال سے تسی نہیں پہنچ سکتے، اچھی آمین کہہ دو۔ تے رب کے مشکل کوئی نہیں، اللہ دے فضل و کرم نال جدو دعا کریا کرنا تے رب کو نیت نہ دعا کریا کر۔ اے رمضان دے اندر نا میں قلم پکڑیا 2-4 لفظ نکل گئے، میں روزہ چ بھی پڑھے سن ہن بھی سنا دینا، موضوع نال مطابقت کر رہے نے۔ میرے اور تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ روزیاں چ عمرہ کر دے
اللہ اتنا ثواب دیندے نے جیوں نے میرے نال مل کے حج کیتے ہیں۔ اللہ روزیاں دا عمرہ نصیب کر دے، اچھی آمین کہہ دو۔ یا اللہ سب نو نصیب کر دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ میں عرض کیتے رمضان دا پیارا مہینہ ہوئے، رمضان دا پیارا مہینہ ہوئے، کدی مکہ تے کدی مدینہ ہوئے، پیواں زمزم ٹھردا سینہ ہوئے، پیواں زمزم ٹھردا سینہ ہوئے، کیا باتاں نے عمرہ رمضان دیاں، او کیا باتاں نے عمرہ رمضان دیاں، واہ واہ عظمتاں ماہ رمضان دیاں، سونے اللہ دے مہمان دیاں، زمزم رج کے پینا اے مومن دا کم ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کائنات اندر، طبرانی صغیر اندر حدیث ہے، مجمع الزوائد اندر جلد نمبر 3 صفحہ 286 اندر کائنات امام فرماندے نے خیر ماء علی وجہ الارض، او میری امت دے لوگو دنیا کائنات دے اندر اس روئے زمین تے زمزم تو بہتر پانی کوئی نہیں، زمزم سے بہتر کوئی پانی نہیں، اور یہ زمزم بھوکے کے لیے کھانا ہے، پیاسے کے لیے پیاس کا بجھانا ہے، اور زمزم پیتے جاؤ رب کی رحمت لوٹتے جاؤ۔ ایک صحابی نے ابو ذر کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ ہی کہہ دو پھر کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے صحابی نے جنہاں نے 30 دن نبی پاک دی تلاش اندر بیت اللہ وچ گزارے۔ کتنے دن؟ اچھی بولو۔ حوالہ نوٹ کرنا صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ 295 کتاب فضائل الصحابہ، حوالہ نوٹ کرنا 30 دن نبی دا صحابی بننے والا جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دی تلاش اندر آیا، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 4-5 دن نہیں، 20 دن نہیں، 25 دن نہیں، پورے 30 دن 1 مہینہ بیت اللہ دے اندر گزارے۔ نبی پاک نے ملاقات ہوئی 1 مہینے تو بعد، آپ پوچھتے ہیں ابو ذر کھاندہ کی رہے ہیں، توجہ کرنا، کھاندہ کی رہے ہیں؟ کہنے لگا سونے آپ مہینہ ہو گئے زمزم تو علاوہ نہ کچھ کھاتے نہ کچھ پیتے، میں زمزم پیتا رہا، تے زمزم پین نال میری صحت بھی بہتر ہو گئی ہے، جسم بھی موٹا تازہ ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اس موقع تے آپ سرکار فرماندے نے صحیح مسلم دے الفاظ اپنے دل دی تختی دے نوٹ کر کے لے جا، تاثیر زمزم آپ نے فرمایا فَإِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، اے دنیا دے لوگوں اے جڑا زمزم دا پانی ہے اے بابرکت پانی ہے، انہا طعام تومن، اگر روٹی بھی نہ ملے زمزم پیندے رہو اللہ بھوک بھی دور کر دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو زمزم پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔